منازل کوفہ اور شام کے مصائب۔ اہل بیت نبوت کے دردناک مصائب میں یہ بھی ہے کہ یزید کے فرمان کے مطابق ابن زیاد نے حکم دیا کہ اہل حرم اور بچوں کو ہر طرح کی اذیتوں کے ساتھ شام لے جایا جائے۔ یہ بھی حکم دیا کہ سید سجاد کی گردن میں دوبارہ غلجامہ یعنی آہنی گردن بند ڈالا جائے۔ حضرت علی بن الحسین کو اس طرح زنجیر پہنائی گئی کہ آپ کے ہاتھ گردن سے بندھے ہوئے تھے اور آپ کے ساتھ اہل حرم بھی تھے۔ سید سجاد اور ان کے ہمراہیوں کو محفر بن صلبہ اور شمر بن ذوالجوشن کے حوالے کر کے دلخراش حالت میں شام کی طرف روانہ کیا گیا۔ بعض روایت کے مطابق 40 سپاہی ساتھ تھے۔ قیدیوں کو شہیدوں کے سر کے ساتھ لے جایا گیا۔ کوفے سے شام کا راستہ بڑا طویل ہے۔ حساب سے 15 منزل کی جائے تو شام پہنچا جا سکتا ہے۔ ایک منزل کا دوسری منزل سے اگر 8 فرسخ یعنی 1 فرسخ 1.5 کلومیٹر کا فاصلہ طے کیا جائے تو راستہ بہت طولانی ہو جاتا ہے۔ بہرحال امام حسین علیہ السلام کے اعضاء کو دیار بدیار اور شہر بشہر پھرایا گیا۔ ہر شہر میں اہل حرم پر شماتت، استہزاء اور دشمنوں کی تکلیفیں وارد کی گئیں۔ یہ منازل اس ترتیب سے تھیں: تکریت، موصل، حزان، دعوات، قنسرین، سیبور، حمص، بعلبک، قصر بنی مقاتل، حماد، حلب، نصیبین، اسقلان، دیر قبیس اور دیر راہب۔ ہوا بہت گرم تھی۔ مشق کا پانی ختم ہو چکا تھا۔ راہیوں نے مجبور ہو کر قصر بنی مقاتل کا رخ کیا جو طے شدہ راستے سے دور تھا، یا وہ لوگ راستہ بھول گئے تھے۔ لیکن اہل بیت کی بیابان میں نگرانی کی جاتی رہی۔ ایک طرف تو پانی نہیں تھا، پیاس کا غلبہ تھا، دوسری طرف جلتا ہوا صحرا، اس پر آفتاب کی گرمی۔ لکھا ہے کہ بی بی زینب اسی حال میں امام سجاد کی تیمارداری کرتی رہیں۔ تیز دھوپ کی وجہ سے آپ ایک اونٹ کے سائے میں آ گئیں۔ قریب تھا کہ امام سجاد شدت تشنگی سے جان دے دیتے۔ بی بی زینب کے پاس ایک پنکھا تھا، وہ بے اختیارانہ جھلنے لگیں اور فرمایا: اے بھتیجے، اس حالت میں تم کو دیکھ کر مجھے بڑی تکلیف ہے۔ قصر بنی مقاتل ہی میں بی بی سکینہ پر تشنگی کا غلبہ ہوا اور وہ اس فکر میں تھیں کہ کہیں سایہ دکھائی دے۔ ایک درخت دیکھا اور اکیلی وہاں چلی گئیں اور اس کے سائے میں زمین پر دھول جمع کی اسے تکیہ بنا کر تھوڑی دیر سو رہیں۔ اسی وقت دشمنوں نے قافلہ آگے بڑھا دیا اور بی بی سکینہ وہیں چھوٹ گئیں۔ فاطمہ بنت الحسین جو سکینہ کے ساتھ محمل میں تھی، سوار ہوتے ہوئے دیکھا کہ سکینہ نہیں ہے تو فریاد کرنے لگیں کہ اے ساربان، میری بہن محمل میں ساتھ تھی، وہ نہیں ہے۔ ساربان نے توجہ نہیں دی۔ فاطمہ نے فرمایا: خدا کی قسم، جب تک میری بہن نہیں آئے گی میں سوار نہیں ہوں گی۔ سوار نے پوچھا: وہ کہاں ہے؟ فاطمہ نے کہا: میں نہیں جانتی۔ ساربان نے آوازیں دیں: اے سکینہ، جلد آؤ، خواتین کے ساتھ اونٹ پر سوار ہو۔ لیکن کچھ پتہ نہ چلا۔ قافلہ آگے بڑھ گیا۔ آخرکار جب دھوپ کی تیزی سے سکینہ بیدار ہوئی تو دیکھا کہ قافلہ روانہ ہو چکا ہے۔ قافلے کے پیچھے دوڑی۔ وہ فریاد کرتی جاتی تھی: میری بہن فاطمہ، میں تو محمل میں نہیں ہوں، تم کیسے چلی گئیں؟ مجھے اس صحرا میں برہنہ پا تنہا چھوڑ دیا۔ فاطمہ بار بار صحرا کی طرف دوڑ کر سکینہ کو تلاش کر رہی تھی۔ ناگہاں سکینہ پہ نظر پڑی۔ آواز دی: اے ساربان، اونٹ بٹھاؤ۔ خدا کی قسم، اگر میری بہن نہ پہنچی تو اسی جگہ پر زمین پر خود کو گرا دوں گی اور کل قیامت کے دن رسول خدا کی بارگاہ میں اپنے خون کا تجھ سے مطالبہ کروں گی۔ آخرکار ساربان کا دل ان دونوں بہنوں کے لیے پگھل گیا۔ اس نے اونٹ بٹھایا یہاں تک کہ سکینہ سوار ہوئیں۔ راہ کوفہ اور شام میں مقام حلب پر ایک مصیبت یہ پڑی کہ جس وقت اسرائے اہل بیت اپنی راہ طے کرتے ہوئے کوہ جوشن کے دامن میں پہنچے جو حلب کے مغربی جانب واقع ہے، تو امام حسین علیہ السلام کی ایک زوجہ کے رحم میں بچہ محسن نام کا تھا۔ انتہائی مصائب کی وجہ سے ساقط ہو گیا۔ وہاں خام سونے کی کان تھی۔ چند مزدور وہاں کام کر رہے تھے۔ اہل بیت نے ان سے کھانا پانی طلب کیا لیکن انہوں نے انکار کیا اور برا بھلا کہہ کے بھگا دیا۔ وہاں آج بھی زیارت گاہ ہے جسے مشہد السقط کہتے ہیں۔ بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت محسن وہیں دفن ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ محسن کی ولادت ہو چکی تھی، وہ بچے تھے، لہٰذا اہل بیت کے ہمراہ تھے، وہیں ان کا انتقال ہوا۔ یعقوب اسقلانی شام کا امیر تھا، وہ جنگ کربلا میں شریک تھا۔ اس نے حکم دیا کہ اسقلان والے جشن منائیں اور شہر کو آراستہ کریں، ایک دوسرے کو مبارکباد پیش کریں۔
اسی طرح اسقلان میں اسیران آل محمد کو لایا جائے۔ وہاں کے باشندے جشن منا رہے تھے، اسی وقت اہل بیت شہر میں وارد ہوئے۔ زریر خزائی وہاں ایک جوان مسافر تاجر تھا، اس کا بیان ہے کہ میں بازار اسقلان میں تھا، میں نے دیکھا کہ لوگ جشن منا رہے ہیں، ایک دوسرے کو تہنیت پیش کر رہے ہیں۔ میں نے پوچھا کیا خبر ہے؟ کہا گیا کہ یزید کے کچھ مخالفوں نے عراق میں بغاوت کی تھی، وہ شکست کھا کر قتل کیے گئے ہیں، ان کی خواتین اور بچے اسیر کر کے آج شہر میں لائے جا رہے ہیں۔ زریر نے پوچھا ان مخالفوں کا رہبر کون تھا، ان کے باپ کا کیا نام تھا؟ لوگوں نے کہا حسین ابن علی بن ابی طالب، اور ان کی ماں کا نام فاطمہ بنت رسول اللہ تھا۔ جس وقت زریر نے یہ بات سنی سخت غمزدہ ہوا، وہ ہوجوں کے قریب گیا، ناگاہ اس کی نظر امام سجاد پہ پڑ گئی، وہ رونے لگا۔ امام نے فرمایا اے جوان تو کون ہے؟ اس نے کہا میں ایک مرد مسافر ہوں۔ امام نے پوچھا سب تو ہنس رہے ہیں، تو کیوں رو رہا ہے؟ زریر نے کہا میں آپ کو پہچانتا ہوں، کاش میں شہر میں نہ آیا ہوتا اور یہ منظر نہ دیکھتا۔ حضرت نے فرمایا اے جوان تجھ سے اپنائیت کی بو آ رہی ہے، خدا تجھے جزا دے، جا کر اس آدمی سے جو سر حسین لیے ہوئے ہے کہہ دے کہ اسے اور آگے لے جائے تاکہ لوگ اس سر کا تماشا دیکھیں اور خواتین کا پردہ رہ جائے۔ زریر نے جا کر اس شخص کو 50 دینار دیے، اس کا گھوڑا آگے بڑھانے لگا۔ اس طرح تماشا دیکھنے والے لوگ اونٹوں سے دور ہو گئے۔ زریر امام سجاد کی خدمت میں آئے اور کہا فرزند رسول خدا اگر کوئی دوسری خدمت فرمائیے تو بجا لاؤں۔ امام سجاد نے فرمایا اگر کچھ لباس ہوں تو ان خواتین کے لیے لا دے۔ زریر فوراً گیا اور بہت سے کپڑے لے آیا، اس نے امام کو وہ کپڑے دیے اور اہل حرم نے وہ کپڑے اوڑھ لیے۔ لکھا ہے کہ شمر نے یہ دیکھا تو حکم دیا کہ زریر کو اتنا مارا جائے کہ بے ہوش ہو کے گر جائے۔ وہ نصف شب کو ہوش میں آیا، اس کا سارا بدن زخموں سے چور تھا، اس نے خود کو چھپا لیا۔ جب اسیران کربلا بالبک کے قریب پہنچے، یزیدی کارندوں نے بالبک کے حکمراں کو خط لکھ کر جشن و خوشی کی دعوت دی۔ بالبک کے حکمران نے خط پڑھ کر لوگوں کو جشن کی دعوت دی، لوگوں نے جشن کے پرچم لہرائے، یہاں تک کہ وہاں کے بچوں نے شہر سے باہر آ کر اسیروں کو برا بھلا کہتے ہوئے شہر میں پہنچایا۔ امام سجاد نے روتے ہوئے کچھ اشعار پڑھے کہ گویا ہم ان لوگوں کے درمیان روم کے قیدی ہیں، اور ہماری حالت یہ تھی کہ گویا جو کچھ رسول خدا نے ہمارے بارے میں فرمایا تھا سب جھوٹ تھا۔ وہاں کے لوگوں نے ہمارے ساتھ اس طرح برتاؤ کیا۔ قافلہ قیدیوں کے ساتھ شام کی طرف بڑھ رہا تھا، راستے میں دیر راہ پڑتا تھا، کارندے اس دیر کے قریب تھکن مٹانے اور کھانے کے لیے بیٹھ گئے۔ امام حسین علیہ السلام کا سر مقدس نیزے پہ تھا، نگہبانوں کا ایک گروہ نگرانی کر رہا تھا، وہ لوگ دسترخوان بچھا کر کھانا کھانے لگے۔ ناگاہ انہوں نے دیکھا کہ ایک ہاتھ نمودار ہوا اور دیر راہب کی دیوار پہ شعر لکھنے لگا، کیا وہ امت جس نے حسین کو قتل کیا اس بات کی امید رکھتی ہے کہ حسین کے جد قیامت میں ان کی شفاعت کریں گے؟ ان میں سے ایک شخص نقل کرتا ہے کہ یہ منظر دیکھ کر ہم لوگوں پر بڑی وحشت طاری ہوئی، ہم میں سے ایک بڑھاتا کہ وہ ہاتھ پکڑ لے لیکن وہ ہاتھ غائب ہو گیا۔ ہم دوبارہ کھانے میں مشغول ہوئے، پھر ہم نے دیکھا کہ وہی ہاتھ ظاہر ہوا اور صفحہ دیوار پر یہ لکھنے لگا کہ پس ہرگز نہیں، خدا کی قسم ان کا کوئی شفاعت کرنے والا نہ ہوگا، وہ قیامت کے دن سخت عذاب میں ہوں گے۔ دوبارہ ہمراہیوں نے وہ ہاتھ پکڑنا چاہا، وہ پھر غائب ہو گیا۔ وہ واپس آ کے کھانے میں مشغول ہو گئے، پھر انہوں نے دیکھا کہ وہی ہاتھ برآمد ہوا اور یہ لکھنے لگا کہ انہوں نے امام حسین علیہ السلام کو ظلم و ستم کے ساتھ قتل کیا اور حکم قرآن کے برخلاف انہوں نے برتاؤ کیا۔ مجبور ہو کر ان سب نے کھانے سے ہاتھ کھینچ لیا۔ اسی درمیان راہب نے دیکھا کہ امام حسین علیہ السلام کے سر مقدس سے ایک نور آسمان کی طرف بلند ہے اور چند نگراں اس کے سر کے پاس ہیں۔ راہب نے ان لوگوں سے پوچھا کہاں سے آ رہے ہو؟ انہوں نے جواب دیا عراق سے آ رہے ہیں، امام حسین علیہ السلام سے جنگ کر کے۔ دوسری روایت کے مطابق نگہبانوں نے امام حسین علیہ السلام کا سر مقدس دیر راہب کے ایک طرف زمین پہ نصب کر دیا تھا۔ جب رات کا پچھلا پہر ہوا، راہب نے بجلی کی کڑک کا زمزمہ جس میں تسبیح اور ذکر خدا تھا سر حسین سے سنا۔ اس نے نگاہ کی تو دیکھا کہ اس سر سے پیشانی تک ایک نور آسمان تک درخشاں ہے۔ ناگاہ اس نے دیکھا کہ آسمان کا در کھلا اور دستہ دستہ فرشتے اترنے لگے۔ وہ سب کہہ رہے تھے السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ۔ راہب یہ منظر دیکھ کے بہت گھبرایا، مضطرب ہو کر نگہبانوں سے پوچھا تمہارے ساتھ کون ہے؟ ان لوگوں نے کہا یہ ایک خارجی کا سر ہے
جس نے سرزمین عراق پر آ کر بغاوت کی تھی۔ عبید اللہ ابن زیاد نے اسے قتل کیا۔ راہب نے پوچھا اس کا نام کیا ہے؟ انہوں نے کہا نام حسین ابن علی۔ راہب نے کہا وہی حسین جو فاطمہ بنت رسول کے فرزند تھے؟ انہوں نے کہا ہاں۔ راہب نے کہا تم پر تف ہے، خدا کی قسم اگر عیسیٰ ابن مریم کو بیٹا ہوتا تو ہم اسے اپنی پلکوں پہ بٹھاتے، لیکن تم ہو کہ اپنے رسول کے نواسے کو قتل کرتے ہو۔ پھر کہا کہ میری تم سے ایک حاجت ہے۔ انہوں نے کہا وہ حاجت کیا ہے؟ راہب نے کہا میرے پاس 10,000 دینار ہیں جو مجھے باپ کی میراث میں ملے ہیں، اسے مجھ سے لے لو اور اس سر مقدس کو اس وقت تک میرے حوالے کر دو جب تک تم یہاں سے کوچ کرو۔ جب تم لوگ یہاں سے جاؤ گے تو اس پاکیزہ سر کو تمہارے حوالے کر دوں گا۔ ان لوگوں نے اپنے سردار سے پوچھا، اس نے تائید کی اور راہب سے دینار لے کر سر مقدس کو اس کے حوالے کر دیا۔ راہب وہ سر لے کے بیٹھ گیا، سر کو معطر کیا، خوشبو لگائی، اس کے بعد اس پر ریشمی کپڑا ڈال کر دامن میں رکھا۔ پھر وہ صبح تک نوحہ پڑھتا رہا اور روتا رہا۔ صبح تو نگہبانوں نے سر کا مطالبہ کیا۔ اس نے سر مقدس سے خطاب کرتے ہوئے کہا اے سر، خدا کی قسم میں اپنے سوا کسی کی حفاظت نہیں کر سکتا۔ اب اپنے جد کی بارگاہ میں گواہ رہیے گا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ خدا کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خدا کے رسول اور اس کے بندے ہیں۔ آپ کی خدمت میں اسلام قبول کرتا ہوں، میں آپ کا غلام ہوں۔ پھر اس راہب نے ان لوگوں سے کہا اپنے سردار سے کہو کہ مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے۔ انہوں نے اپنے سردار سے کہا تو وہ راہب کے پاس آیا۔ راہب نے اس سے سفارش کی کہ سر مقدس کو صندوق سے باہر نہ رکھنا تاکہ اس کی بے احترامی نہ ہو، لیکن ان لوگوں نے عابد کی نصیحت پر توجہ نہ کی۔